اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے حکومت جو بھی آئین میں ترمیم کر لے اگلا چیف جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے۔ اس کی تفصیلات بتائیں گے۔ حکومت اگر آئین میں ترمیم کر لیتی ہے تو کیا ہوگا، اس کی اپڈیٹ میں آپ کو مکمل بتاؤں گا۔ کیا حکومت کے پاس نمبر موجود ہیں یا کیا ہے، اس کی تفصیلات ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور مکمل آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں نے یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ اس کے بارے میں آپ لوگوں کو مکمل آئین میں ترمیم کرنے کے لیے کیا پروسیجر ہوتا ہے اور کیا آئین میں ترمیم کر پائیں گے یا نہیں، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے میں ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ سپریم کورٹ کہ اگلے چیف جسٹس جیسے منصور علی شاہ ہوں گے یا حکومت آئین میں ترمیم کر کے جیسے قاضی فیض عیسیٰ کی مدت ملازمہ میں توسیع کرے گی یا کوئی ایسا چیف جسٹس لائے گی جو سینئر نہ ہو، جو جونیئر ہو۔ مثال کے طور پر جسٹس امین الدین خان ہیں اور جسٹس جمال مندوخیل ہیں۔ آپ اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں جو مختلف صحافی اپنے ویلاگ میں بتا رہے ہیں، اور میں آپ لوگوں کو قانونی اور حقیقت کے ادراک سے آگاہ کروں گا اور آپ لوگوں کو سب تفصیلات کے ساتھ بتاؤں گا۔ سب سے پہلے اگر کوئی حکومت کو آئینی ترمیم کرنی پڑے گی تو حکومت کے پاس ڈبل اکثریت ہونی چاہیے، مثلا 2 تنہائی اکثریت ہونی چاہیے۔ مثال کے طور 224 سیٹ ہونی پڑی۔ صدر زرداری کا مولانا فضل الرحمان سے ملاقات اور صدر زرداری کا مولانا کو حکومت کا ساتھ قانون سازی میں دینے کا کہا۔ اس پر آپ بتائیں گے کہ مولانا فضل الرحمان نے زرداری کا استقبال کیا۔ آپ جانتے ہیں جب PTI تو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بہت مخالف تھی۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ فضل الرحمان اس وقت بھی PTI کے لوگوں کو استقبال کیا اور اس کے ساتھ زرداری کا بھی استقبال کیا، کیونکہ ان لوگوں کی کوئی رسم و روایت ہے جو آتے ہیں ان کو استقبال کرتے ہیں۔ اس بات کو چھوڑ دیں، اب دیکھتے ہیں کہ ان کی اگر مولانا فضل الرحمان ان کے ساتھ مل جاتے تو پھر بھی حکومت کے پاس ووٹ پورے نہیں۔ اگر PTI کے بندے بھی توڑ لیں تو پھر اگر مثال کے طور پر میں نے آپ لوگوں کو اس وقت ہی بتایا جب مخصوص نشستوں کا فیصلہ آنے والا تھا آ گیا، اس کے بعد میں نے ایک ویلاگ تفصیلات کے ساتھ کیا تھا اور آپ لوگوں کو اس کی تفصیلات سے آگاہ کیا تھا کہ حکومت جو بھی آئینی ترمیم کرنا چاہتی ہے جب تک جسٹس منصور علی شاہ نہیں چاہیں گے یہ نہیں ہوگا، اور جسٹس منیب اختر۔ اب آپ لوگوں کو 5 میں فیوچر کے چیف جسٹس بتاتا ہوں۔ 5 فیوچر کے چیف جسٹس کون ہیں۔ سب سے بڑا چیف جسٹس ہے جسٹس منصور اور قاضی فیض کے بعد جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر اور جسٹس یحییٰ فریدی 3، اور جسٹس امین الدین خان اور جسٹس جمال مندوخیل۔ یہ ہیں 5 سینئر جج۔ اس کے بعد ہیں جسٹس اور 2032 تک 5 جج ہیں جنہوں نے بلے کے فیصلہ مخصوص نشستوں کے فیصلہ حق میں دیا تھا۔ اگر پارلیمنٹ آئینی ترمیم کر لیتی اسے سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا جائے گا۔ مثال کے طور پر یہ آئینی ترمیم کرتے ہیں جسٹس جو بھی حکومت چاہے اسے چیف جسٹس لگا سکتی ہے۔ اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کا جس ہائی کورٹ کا بھی جج تبدیل کرنا ہو اس سے لگایا۔ مثال کے طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج لاہور ٹرانسفر کرتے، لاہور کا جج اسلام آباد ٹرانسفر کرتے، اسلام آباد کا ہائی کورٹ کا جج کہہ جو جج حکومت کو پسند نہیں گا وہ حکومت ٹرانسفر کر لے گی۔ اب آتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس مثال کے طور پر جسٹس ایسا بنا دیتے ہیں جو سینئر ترین جج نو۔ اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ جب یہ پارلیمنٹ میں ترمیم کریں سپریم کورٹ میں چیلنج بھی کیا جائے، اگر سپریم کورٹ اس مثال کے طور پر ایک ایسا سینٹینس لکھتی ہے، کوئی ایسا مضبوط لیتی ہے کوئی آرڈر، مثال کے طور پر یعنی ترمیم کر دی۔ سپریم کورٹ کا ایک فل کورٹ کا اجلاس ہوتا ہے۔ فل کورٹ میں سپریم کورٹ 19 جج ہیں، 19 ججوں میں سے جس کے پاس زیادہ اکثریت ہوگی وہی جیت جائے گا۔ مثال کے طور پر یہ چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کی مدت ملازمہ میں توسیع کر دیتے ہیں یا کسی اور ایسے جج کو بنا دیتے ہیں جو سینئر جج میں سے نہ ہو۔ مثال کے طور پر یہ اور پھر سپریم کورٹ کا فل بینچ ہوگا، فل بینچ بیٹھے گا اور سپریم کورٹ کا فل بینچ میٹنگ کرے گا اور کہے گا کہ کیا اس کو نوٹس لینا چاہیے یا نہیں۔ مثال کے طور پر یہ کہہ جاتے ہیں فل نوٹس لینا چاہیے۔ اب 19 جج جب بیٹھیں گے تو پہلے دن سماعت ہوگی تو سب سے پہلے جسٹس منصور علی شاہ ایک فیصلہ لکھیں گے کہ اس آئینی ترمیم کو ہم معطل کرتے ہیں، جس پر جج چیمبر میں چلے جائیں گے اور ججوں میں ووٹنگ ہوگی اور جج جب فیصلہ سنائیں گے جس کے پاس 10 ججوں کی اکثریت ہوگی۔ اس لیے جسٹس قاضی فیض عیسیٰ اپنے 4 ادراک جج لانا چاہتا ہے کیونکہ قاضی فیض عیسیٰ کے پاس 8 ججوں کی ہے
اور 8 جج اس کے پاس ہیں، اور جیسے منصور علی شاہ کے پاس 11 جج موجود ہیں، 11 حمایت کیا وہ بھی مجھے لگتا ہے اس میں سے بھی نکل جائیں گے قاضی فیضی صاحب گروپ کے ساتھ، جو کہیں گے کہ آئینی ترمیم کرنے کے لیے، اس لیے سپریم کورٹ اس آئینی ترمیم کو اڑا دے گی۔ پاکستان قوم کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ میں اس بات سے آپ لوگوں کو پہلے بھی آگاہ کر چکا ہوں، اگر مخصوص نشستیں مل جائیں گی تو جب تک جیسے منصور علی شاہ خود نہیں چاہیں گے کہ یہ کام ہو، اور اسد طور صحافی کی رپورٹ کے مطابق اس کے پاس گیا اور فیصلہ، اور دوسرا کہ جیسے منصور علی شاہ اور اس کے ساتھ سپریم کورٹ کسی وقت دھاندلی کی بھی درخواست لگا سکتے ہیں، اور دھاندلی کی درخواست لگانے کے ساتھ کوئی ایسا سٹینڈس لے سکتے ہیں جس پر حکومت کا اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں بڑی دعا کر رہا ہوں کہ یہ آئینی ترمیم کریں کہ ججوں میں ردن، تاکہ سپریم کورٹ کے ساتھ ان کی لڑائی ہو اور ان کو پتہ چلے کہ سپریم کورٹ کے ساتھ لڑائی کیسا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر عمران خان نے قاضی فیاض عیسیٰ کے خلاف ریفرنس لایا اور عمران خان کو قاضی نے کتنا نقصان پہنچایا، یہ اب پاکستانی قوم سے چھپا ڈپکا نہیں ہے۔ جب بلے کا فیصلہ چلا تو قاضی فیاض عیسیٰ نے بلے چھیننے میں بھی اہم کردار کیا۔ اس کے بعد پی ٹی آئی کو کوئی پی ٹی آئی کے خلاف اور پی ٹی آئی کے وکیلوں کو بھی نہیں بولنے دیتے، کیونکہ عمران خان کا اس کے خلاف ریفرنس دائر کرنا تھا، اور اسی ریفرنس 1 سال عمران خان کو کتنا سب کیس اور ایسے ریمارکس دینا جو زیر سماعت اور جو یہ اس اپنے اصولوں کو قاضی نے توڑ دیا تھا۔ مثال کے طور پر جب اسلام آباد ہے کسی ہائی کورٹ میں کیس زیر سماعت ہو تو سپریم کورٹ اس پر ریمارکس یا اس پر ڈائریکشن نہیں دے سکتی۔ مثال کے طور پر جب چیف جسٹس بندیال نے نوٹس لیا تھا کہ الیکشن اور پنجاب میں لیکن قاضی صاحب اور دوسرا طارق مسعود سردار نے کھڑے ہو کر کہا کہ تقریر کی کہ جو ہائی کورٹ میں سماعت ہو سپریم کیسے کر سکتی۔ اب باتیں ہیں کہ یہی دو قاضی گروپ کے بندوں نے، اور قاضی نے جس کے پاس سماعت لگائی اور کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو آڈیو ریکارڈنگ اور آڈیو کے کیس سننا تھا اس پر چیف جسٹس نے انہوں نے معطل کر دیا اور فیصلے سے روک دیا۔ اب یہاں بتائیں کہ چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کا گروپ تو اس وقت کہہ رہا تھا کہ سپریم کورٹ کو اس وقت تک کیسے جب تک فیصلہ نہ آ جائے، مثال کے طور پر ہائی کورٹ سے۔ تو آپ بتائیں قاضی صاحب کا اصول کہاں گیا؟ آپ کو پتہ کہ چونکہ پی ٹی آئی کے خلاف تھا اس وقت نون پی ٹی آئی کو فائدہ دے رہی تھی، اس لیے قاضی صاحب اٹھ گئے۔ اب جہاں نون لیگ کو حکومت کو نقصان مل رہا تھا تو قاضی صاحب نے وہاں اصول توڑ دیا۔ اب اسی طرح اصول قانون جو قاضی صاحب کے پاس گروپ کی اکثریت نہیں ہے، یہ آئینی ترمیم کر کے دیکھ لیں۔ آج 25 ہے، کل 26 کو یہ اجلاس بلائیں گے تو کیا ہوگا آپ لوگوں کو صاف معلوم ہے کہ میں نے جس طرح آپ لوگوں کو آگاہ کیا ہے کہ حکومت جو بھی آئینی ترمیم کر لے، اگلا چیف جسٹس منصور علی شاہ ہے۔ آپ لوگوں کو میں نے اس کی تفصیلات اور آگاہی بتا دی ہے، اور قانونی پہلو بھی بتا دیں کہ اگر سینٹ سے اس قومی اسمبلی سے منظور کر لیتے ہیں مشترکہ اجلاس سے، مثال کے طور پر مشترکہ اجلاس سے 2 اکثریت بنا بھی لیتے ہیں، لیکن انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ سپریم کورٹ میں سے چیلنج کر دیا جائے گا، یا سپریم کورٹ اس پر خود نوٹس لے سکتی، کیونکہ سپریم کے مداخلت کے اگر مثال کے طور پر یہ سپریم کورٹ اس پر نہیں لے گی، میں آپ کو لکھ کر دے رہا ہوں، یہ ایسی کوئی حرکت کریں گے لیں گے، کیونکہ چیف جسٹس اور عدالت کے جج یہ ہرگز نہیں چاہیں گے کہ یہی چاہیں گے کہ اگر جو یہ موجودہ جج ان پر لاگو ہونے کے جو ان سے آنے والے نئے جج ہوں گے ان پر لاگو ہو، کیونکہ چیف جسٹس منصور علی شاہ نے ستور کی رپورٹ خبر کے مطابق یہ کہا ہے کہ ہم اسے رشوت کے طور پر نہیں لیتے۔ مثال کے طور پر جج مدت ملازمہ میں اگر توسیع نہیں لینا چاہیے تو پھر اسے کوئی توسیع نہیں لے۔ مثال کے طور پر سپریم کورٹ اس پر لے اور سپریم کورٹ اس پر بھی سخت کوئی آرڈر پاس کر دیتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ پی ٹی آئی کے کوئی لوگ توڑ لیتے ہیں، مثال 5-4 لوگ پی ٹی آئی کے ووٹ دیتے اور جس پر مسعود نشستوں کا بھی فیصلہ آنا باقی، اور اس پر سپریم کورٹ ایک سخت رد عمل دے سکتی ہے، اور سپریم کورٹ اس پر جو انہوں نے ترمیم کی ہے اس پر بھی کوئی سخت آرڈر دے سکتی ہے۔ اب اس پر بھی دیکھنا ہوگا کہ جس سے منصور علی شاہ کا فیصلہ کب تک آتا ہے جو محسوس نشستوں والا ہے، اور ان کی آئینی ترمیم کر کے بھی دیکھ لیں کیا اب میرا خیال آتا ہے کیا پیپل پارٹی ججوں میں ردل بدل کے کرے گی، کیا پیپل پارٹی کوئی ایسا اقدام کرے گی جو میرا ذاتی خیال ہے کہ پیپل پارٹی حکومت کو ایسا کام کرنے پر تو اکسائے گی لیکن خود نہیں دے گی۔ جب ووٹ دینے کا وقت آئے گا پیپل پارٹی اپنے 5 یا 10 بندے اوپر نیچے کر دے گی۔ میری بات یاد رکھنا، سپریم کورٹ کے فیوچر کے 5 چیف جسٹسوں کے ساتھ پیپل پارٹی کیا لڑے گی؟ مثال کے 2024 اور 8 سال کیا 8 سال کے چیف جسٹسوں کے ساتھ پیپل پارٹی نون لیگ لڑے گی؟ میرا خیال ہے کہ پیپل پارٹی نون لیگ ایسے اقدام کرے
میں تو بہت خوش ہوں کیونکہ 2032 تک چیف جسٹس جو آئیں گے وہ ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہوگی۔ پہلا جج 3 سالوں کے لیے گئے جسٹس منصور علی شاہ، اس کے بعد 1 سال کے لیے آئیں گے جسٹس منیب اختر، اس کے بعد 2 سالوں کے لیے آئیں گے جسٹس یحییٰ آفریدی، اس کے بعد جسٹس وحید آئیں گے، اور اس کے بعد جسٹس عائشہ ملک مجھے لگتا ہے آئے گی یا نہیں، اس کا ابھی تک مجھے کنفرم نہیں ہے، لیکن جسٹس وحید تک ہیں 32 تک، اور اس کے بعد جو آئیں گے ان پر بھی ہوگا، کیونکہ سپریم کورٹ کے جو جج چیف جسٹس وہ سینئر چیف جسٹس بنتے ہیں۔ اب اس پروسیجر کا معلوم ہوتا ہے کہ ایک بیٹھتا ہے چیف جسٹس سپریم کورٹ کی، اس کی منظوری حکومت کمیٹی دیتے، یہ معلوم اور نوٹیفیکیشن حکومت کرتی ہے۔ اب اس پر سپریم کورٹ کو ایسا کرنا ہے جس مثال کے طور پر ایک سینئر چیف جسٹس بن جائے، مثال کے طور پر 3 سینئر اس وقت چیف جسٹس منیب اختر، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس یحییٰ آفریدی، یہ 3 سینئر ہیں، اور جسٹس امین الدین خان اور جسٹس جمال مندوخیل۔ میں لکھ کر دیتا ہوں جسٹس جمال مندوخیل اس وقت حکومتی اقدام کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے، اور اس قاضی کے ساتھ، اور 4 چیف جسٹس سینئر اور 2 ہوں گے، 4 اور 2 کیا 5 میں سے کر دیتے ہیں کیا جسٹس؟ اگر یہ کمیٹی 5 کر دیتے ہیں اور اس میں 6 7 5 ہی کر دیں تو پھر بھی جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس منیب اختر یہ 3 ہوں گے، جسٹس قاضی اور جسٹس امین الدین خان یہ 5 ہوں گے۔ اگر 6 کر دیں جسٹس جمال مندوخیل یہ کام کر کے دیکھ لے حکومت، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جیسے میں آپ لوگوں کو اس کی تفصیلات کے ساتھ آگاہ کر چکا ہوں کہ چیف جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے، یہ کوئی بھی آئینی ترمیم کر لیں گے، اس پر بھی ہم الگ ٹاپک بنائیں گے جب یہ ترمیم یا کچھ ایسا اقدام کریں گے۔ اگلا ہمارا ٹاپک ہوگا پاکستان اور عمران خان کے اسٹیبلشمنٹ کے مذاکرات، تفصیلات کے ساتھ۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔